ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم مثل الجنة التي وعد المتقون مثال اس جنت کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تقوی والے فیہا انہار من ماء غیر آسن اس میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جو بدبودار نہ ہوگا وانہار من لبن لم یتغیر طعمه اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا وانہار من خمر لذة للشاربین اور نہریں ہوں گی شراب کی جو لذیذ ہوگا پینے والوں کے لیے وانہار من عسل مصفى اور نہریں ہوں گی خالص صاف کیے ہوئے شہد کی وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ اور رب کی طرف سے بخشش ہوگی كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہو وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا اور وہ پلائے جائیں گے کھولتا ہوا پانی فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ پس وہ کاٹ ڈالے گا ان کی انتڑیوں کو وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو آپ کی جانب کان لگاتے ہیں حتیٰ اذا خرجوا من عندك یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا تو کہتے ہیں صاحب علم لوگوں سے کہ کیا کہا ہے آپ نے ابھی اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر مار دی اللہ نے ان کے دلوں پر واتبعوا اہواءہم اور انہوں نے اتباع کی اپنی خواہشات کی والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت حاصل کی
اللہ ان کو ہدایت میں مزید بڑھا دیتا ہے اور ان کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، بس وہ انتظار نہیں کرتے مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ آ جائے ان کے پاس اچانک، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، بس یقیناً آ گئی اس کی شرائط، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پس کہاں سے ہوگا ان کے لیے جب قیامت آ جائے گی ان کی نصیحت۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور استغفار کیجئے اپنے خطاؤں کے لیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اہل ایمان کو اللہ باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں داخل فرمائے گا۔ آج کے سبق میں ان نہروں کا تذکرہ ہے جو جنت میں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کافروں کی مثال تو جانوروں کی طرح ہے، کھا پی رہے ہیں، اور آج کے سبق میں فرمایا کہ کافر آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور کھولتا ہوا ایسا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو بھی کاٹ ڈالے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے جنت کی نہروں کا تذکرہ ہے۔ 4 قسم کی نہروں کا ذکر کیا گیا، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا تقوی والے وعدہ دیے جاتے ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان میں ایسی نہریں ہوں گی، ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس پانی میں بو کبھی پیدا نہ ہوگی۔ دنیا میں پانی کو آپ برتن میں ڈال کر رکھیں تو 4 دنوں کے بعد اس میں ہلکی سی بو پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ذائقے میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جنت کا پانی اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تازہ ہی رہے گا ہمیشہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں ہوں گی ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور نہریں ہوں گی شربت کی، شراب کی، اور ایسا شربت اور شراب ہوگا لذۃ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا، لذت بخشنے والا ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی ایسے شہد کی جو صاف کیا ہوا ہوگا۔ دنیا میں دودھ تھنوں میں سے آتا ہے، کچھ تھنوں کی آلائش، کچھ دودھ دوہنے والے کے ہاتھ بعض دفعہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، صاف ستھرے نہیں۔ تو جنت کا دودھ جو ہوگا وہ تو قدرتی طور پر ان چیزوں سے پاک ہوگا۔ ایسی شہد دیکھو اس میں کبھی مکھیوں
مکھیوں کے پیٹ سے آتا ہے تو کبھی ان کی آلائش، کبھی ان کے مرے ہوئے بچے بیچ میں آ گئے، کبھی کیا. تو جنت کا جو شہد ہوگا وہ ان تمام چیزوں سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. اللہ. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، جو پھل چاہیں گے وہ ان کو مل جائیں گے. اللہ کریم قرآن کی سورۃ الواقعہ میں فرماتے ہیں فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ. تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے، ہر قسم کے انگور وہاں موجود ہوں گے، اچھلتے ہوئے پانی کے فوارے وہاں پر ہوں گے، جو وہ چاہیں گے ان کو پھل دیے جائیں گے. اور ان تمام باتوں سے بڑی بات کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کے اعلان بھی ہو رہے ہوں گے. دنیا میں ہم دیکھتے مال پیسہ زیادہ آ جائے، عیاشیوں میں بندہ لگ جائے تو ساتھ ساتھ بغاوت اور گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. جنت میں جتنی عیاشیاں ہوں گی ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور مغفرت کے وعدے بھی اسی طرح چلتے جائیں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی. ایک بندہ وہ ہے جو جنت کی ان نعمتوں کے اندر ہے، جو جنت کی نہروں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ بد نصیب ہے جو آگ میں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جنت کی نعمتوں سے نفع اٹھانے والا کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہو؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو آگ میں رہنے والا ہو وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ایسا پانی فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی انتڑیوں کو بھی کاٹ ڈالے گا. ایک گھونٹ جہنم کے پانی کا پلایا جائے گا، آنتیں تک اس میں بہہ کر چلی جائیں گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورۃ الحج میں اللہ فرماتے ہیں یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، پیٹ کی انتڑیاں بھی جل جائیں گی، بدن کے چمڑے بھی اس پانی سے جل جائیں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، فرشتوں کے ہاتھ میں جہنم کے ہتھوڑے ہوں گے، ان ہتھوڑوں کے ساتھ بھی پٹائی ہوگی. اللہ میں محفوظ فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی، کہنے صلی اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعض ان بد نصیبوں میں ایسے بھی ہیں یستمع الیک، جو آ کر سنتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کے پاس آتے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی سنتے ہیں، لیکن ایسی بے رخی کے ساتھ کہ عمل کی جب نیت نہیں ہوتی تو پھر دل پہ اثر کوئی نہیں ہوتا. حتی اذا خرجوا من عندک، جب یہاں تک کہ آپ کی محفل، آپ کی تلاوت پوری ہوتی ہے اور وہ نکل کر آپ کے پاس سے جا رہے ہوتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو صاحب علم سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اب کیا کہہ رہے تھے. یہ کیا کہہ رہے تھے کہ دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے خود اس وقت تو توجہ ہی نہیں کی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، جب درس ہو رہا تھا وہ سو ہی گئے، انہوں نے دھیان ہی نہیں کیا. درس ختم ہوا، اچھا آج کیا بیان ہوا تھا، تھوڑی گل نہیں ہو رہی، تسی ستے رہو. ماذا قال، اس درس کے دوران، اس بیان کے دوران انہوں نے توجہ ہی کوئی نہیں کی، ایسے غفلت میں بیٹھے رہے. تو جب مکمل ہو گئی بات تو پوچھا کیا بیان ہوا تھا جی، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. وہ سمجھ کیسے آتے بھائی، آپ نے دھیان ہی کوئی نہیں کیا، آپ نے توجہ ہی کوئی نہیں کیا تو سمجھ آپ کو خاک آتی. ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ماذا قال آنفا، بات تو انہوں نے سمجھی ہوتی تھی، اس بات پر اعتراض کر کے کہتے تھے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سب اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جائیں گے، اس بات پر ان کا یقین نہیں تھا تو کہتے یہ کی کہہ رہے ہیں،
یہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ ماذا قال آنفا، یعنی وہ اس لیے نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، سمجھ تو آئی ہوئی تھی، مقصد یہ ہے کہ یہ بات ان کے یقین میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہتے ہیں یہ بات کیا کر رہے تھے جی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسے بد نصیب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بھی خالی واپس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے مہر مار دی ہے۔ اور پہلے کئی دفعہ عرض کر چکے کہ مہر تب لگتی ہے جب آخری درجہ آ جائے۔ پہلا درجہ ہے ریب، ریب کا معنی شک کرنا، دوسرا درجہ ہے ضلال، ضلال کا معنی بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، تیسرا درجہ ہے جدال، جدال کا معنی جھگڑا کرنا، لڑائیاں کرنا اہل حق کے ساتھ، چوتھا درجہ ہے مہر جباریت، پھر دل پر کفر کی مہر لگ جاتی ہے، ایمان اس دل میں جا ہی نہیں سکتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے۔ واتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے، یہ نہیں مانتے میرے آیات کو، یہ نہیں مانتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت حاصل کی، زادہم ھدی، جب وہ میری آیات سنتے ہیں، جب وہ میرے نبی کی بات سنتے ہیں، زادہم ھدی، وہ ہدایت میں پہلے کی بنسبت اور آگے بڑھ جاتے ہیں، ہدایت میں اور پختہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کی تو کیا بات ہے، جب ان پر میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، میری آیتیں سن کر ان کا ایمان پہلے سے اور بڑھ جایا کرتا ہے۔ فرمایا ایمان والے ہدایت میں بڑھ جاتے ہیں، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور اللہ ان کو تقوی بھی عطا فرماتا ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نبی سے اچھی محفل اور کون سی ہوگی، اللہ کی آیات سے بڑھ کر اور کون سی آیات ہوں گی، تقوی حاصل کرنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے بڑھ کر اور کون سی محفل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب جو تیری محفل میں آتے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اس محفل میں آ کے آپ کی تصدیق کرنے والے تو سارے متقی بن جاتے ہیں۔ یہ بد نصیب جو آئے منافقین اور پھر واپس چلے گئے، ان کو کچھ حاصل نہ ہوا، تو میرے محبوب تیری محفل میں تو کمی نہیں تھی، میری آیات میں بھی کمی نہیں تھی، ان کی نیت میں فتور تھا، اس لیے ان کو کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے، کس انتظار میں ہیں؟ فرمایا یہ انتظار قیامت کا کر رہے ہیں، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ اچانک قیامت آ جائے پھر مانیں گے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی شرطیں تو آ گئی ہیں، قیامت کی نشانیاں تو پائی جا رہی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو آ گئے ہیں، اور تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اور سنو جب قیامت آئے گی تو پھر نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ، کہاں سے آئے گی نصیحت؟ اذا جاءتہم، جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی، ذکرہم نصیحت، یعنی فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذکرہم، پس کہاں سے آئے گی نصیحت؟ اذا جاءتہم، جب قیامت آ جائے گی، قیامت آ جانے کے بعد پھر نصیحت کہاں سے، پھر کہاں سے سمجھیں گے؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نہیں مانتے ان کو چھوڑ، مسئلہ جہاد کا ہو رہا ہے، مسئلہ قتال کا ہو رہا ہے، مسئلہ میرے راستے میں جان قربان کرنے کا ہو رہا ہے، اور جان کس مسئلے پر قربان کرنی ہے اس مسئلے پر ڈٹ جائیے۔ فعلم، جان لیجئے، اس پر پختہ ہو جائیے، انہ لا الہ الا اللہ،
اس بات پر ڈٹ جائیے معبود حاجت روا مشکل کشا نافع زار نفع نقصان کا مالک لا الہ الا اللہ صرف کون ہے؟ سارے بولیں صرف کون ہے؟ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی سور پکار کے لائق نہیں، کوئی سجدوں کے لائق نہیں، کوئی منت منوتیوں کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، ایک ہی ہے اور وہ صرف کون ہے؟ واستغفر لذنبک۔ اس مشن میں کوئی غلطی کوئی کوتاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم تھے لیکن لغزش، لیکن کوئی ایسی بات فرمایا پورا ایک مشن ہے، پوری ایک دعوت کا پروگرام ہے، پوری ایک جماعت ہے جو لگی ہوئی ہے، اس لیے ساتھ ساتھ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے لیے بھی اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے لوگوں اپنے رب کے سامنے استغفار کیا کرو، میں محمد ایک دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارے آنے جانے کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے ٹھکانے کو بھی دیکھتا ہے، کیا کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے، اور ٹھکانہ اور انجام کیا ہوگا اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز